خفاش جمع خفافیش، چمگادر یا چمگادر، سمجھ رہے ہیں؟ یطیر فی اللیل حیوان شبیہ بالطیر، یطیر تارا یطیر تیرن، لیل کے جمع لیالی، رات میں ایک حیوان ایک جانور اڑتا ہے، شبیہ بالطیر جو پرندے کے مشابہ ہے، یعنی پرندے کی طرح ایک جانور رات میں اڑتا ہے۔ لا صوت لہ، صوت کی جمع اصوات، اس پرندے کی یا اس حیوان کی کوئی آواز پرندہ نہیں ہے وہ حیوان۔ ولا لطیرانہ، نہ تو اس کی آواز ہے یعنی وہ بولتا نہیں ہے، ولا لطیرانہ تراتیر و طیرانا، نہ ہی اس کے اڑنے کی آواز، بعض پرندے اڑنے ہیں تو اڑنے میں آواز ہوتی ہے نا، تو نہ اس کی اپنی آواز ہے اور نہ ہی اس کے اڑنے کی، اس کی پرواز کی کوئی آواز ہے۔ وَيَدْخُلُ الْبُيُوتَ أَحْيَانًا، بیت کی جمع بیوت، دین کی جمع احیان، اور کبھی کبھی وہ گھروں کے اندر گھس جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آگئی؟ فَيَطُوفُ بِكُلِّ الْغُرَفِ، غرفہ کی جمع غرف، تو سارے کمروں میں وہ چکر لگاتا ہے، پافا یطوف قالا یقولو کے وزن پر۔ بات سمجھ آگئی؟ فَيَطُوفُ بِكُلِّ الْغُرَفِ، تو سارے کمروں کے اندر چکر لگاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وَإِذَا وَجَدَ نُورًا، نور کا معنی روشنی، جمع انوار، اور جب وہ حیوان روشنی کو پاتا ہے، کیا پاتا ہے؟ روشنی اس کی آنکھ کا دشمن ہے۔ خرجا بغایت السرعہ، تو بڑی تیزی سے گھر سے باہر نکل جاتا ہے، بڑی تیزی سے گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ فما ہوا ھذا الحیوان یا ترا، بزمگی، تو بتائیے یہ کون سا حیوان ہے؟ فما ہوا ھذا الحیوان، یہ کون سا جانور ہے؟ یا ترا، بتاؤ، بتائیے یہ کون سا جانور ہے؟ ھذا ھو الخفاش، یہ چمگادر ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ میں آگئی بات؟ لہو اجنحۃ من جلد رقیق متین ولا ریش فی، جناح کی جمع اجنحہ، جناح کی جمع لہو، اس حیوان کے بازو ہیں، دیکھ رہے ہیں اس میں وہی پر، جناح کا معنی بازو، پر، اس کے بازو ہیں، من جلد، جلد کی جمع جلود، رقیق معنی پتلا، متین معنی مضبوط، مضبوط پتلی کھال کا، یہ جو دیکھ رہے ہو نا یہ پر، اس کے پاس پر ہے مضبوط پتلی کھال کی، مضبوط پتلی کھال کی یہ پر اس کے پاس ہے۔ ولا ریشہ فیہ، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ریشہ نہیں۔ وَيَلِدُ أَوْلَادَهُ، ایک پرندہ ہے جو جنتا ہے۔ بس آگے پوچھتے وہ کون سا پرندہ ہے جس کو حیض آتا ہے؟ یہ چمگادر ہے۔ کیا ہے؟ وَيَلِدُ أَوْلَادَهُ، اور وہ اپنے بچوں کو جنتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پرندے اندھا توڑتے ہیں تو ان سے بچہ نکلتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرماتے ہیں یلد اولادہ، یہ اپنے بچوں کو جنتا ہے۔ وَيُرْضِعُهَا مِن لَبَنِهِ، أَرْضَعَ يُرْضِعُ إِرْضَاعًا، دودھ پلانا، لبن کا معنی دودھ، اور ہو کا مرجع، ہا کا مرجع وہی اولاد، اور انہیں اپنا دودھ پلاتا ہے، انہیں اپنا، تو چمگادر کے پستان بھی ہوتی ہے، یہ اس کو دودھ پلاتا ہے، اور پرندوں کا حال نہیں کہ وہ دودھ پلائے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، اور وہ انہیں اپنا دودھ پلاتا ہے۔ فَهُوَ بِذَلِكَ لَيْسَ بِطَارٍ، تو یہ ہے پرندہ، اس وجہ سے پرندہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کیونکہ پرندوں میں یہ بات ہوتی نہیں ہے، یہ بچہ بھی جنتا ہے اور دودھ بھی پلاتا ہے، اس کے پستان بھی ہوتی ہے۔ مَلْ هُوَ مِنَ الْحَيْوَانِ ذِي الثَّدْيِ، ثدی کا معنی پستان کے ہوتا ہے، ثدی کا معنی، اور ذی الثدی پستان والا، کیا معنی؟ ہاں، بلکہ یہ پستان والا جانور ہے۔ کون سا جانور ہے؟ پستان، چھاتی ہے نا، پستان مہذب زبان میں بولتے ہیں، کوئی چھاتی بولتا ہے، یہ پستان والا جانور ہے۔ وَهَذَا الْحَيْوَانُ لَا يَطِيرُ إِلَّا بِاللَّيْلِ، یہ جانور نہیں اڑتا ہے مگر رات میں۔
کیونکہ دن میں یہ دیکھ نہیں پاتا ہے روشنی کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ گئی. یہ حیوان نہیں اڑتا ہے مگر رات میں، یعنی رات ہی میں اڑتا ہے. کیوں؟ لأن ضوء النہار یؤذی عینیہ فلا یبصر، اس لیے کہ دن کی روشنی یوزی تکلیف دیتی ہے عینیہ اس کی دونوں آنکھوں کو. دن کی روشنی اس کی دونوں آنکھوں کو تکلیف دیتی ہے. فلا یبصر، تو وہ دن میں دیکھ نہیں پاتا. بس میں کسی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی تو دن میں دیکھنے میں دقت ہوتی، مگر رات میں یا چشمہ لگا لیتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں دیکھ لیتے. وَلَكِنَّهُ حَادُّ السَّمْعِ، حاد ہے دال داد، حد حد حدید، لیکن وہ تیز سماعت والا ہے. تیز، اس کا کان بہت تیز ہے. حاد السمع تیز کان والا ہے، تیز سماعت والا ہے، تیز سننے والا ہے. وَلَهُ أُذُنَانِ كَبِيرَتَانِ لِذَلِكَ، اذن کی تسمیہ اذنان، اذن مؤنث سماعی ہے. ما عین رأت ولا اذن سمعت، اذنان کبیرتان، اور اس کے دو بڑے کان ہیں. لذالک، اس کام کے لیے یعنی سننے کے لیے، اور اس کے دو بڑے کان ہیں اس کام کے لیے. سمجھ گئے؟ وَقَدَمَاهُ فِيهَا أَصَابِعُ وَأَظْفَارٌ مُتَقَوِّسَةٌ، قدم کی تسمیہ قدمان. وَقَدَمَاهُ، اور اس کے دونوں قدم، اس کے دونوں پیر. فیہا پیر ہے نا پیر، تو فیہا میں حق بن جا فیہما، اور اس کے دونوں پیر اس میں، یعنی اس کے دونوں پیروں میں انگلیاں ہیں. کیا ہیں؟ اس کے دونوں پیروں میں، یہ دیکھ رہے اس میں دکھایا ہے نقشے میں، انگلیاں ہیں. وَأَظْفَارٌ، ظفر کی جمع اظفار، اور ناخن ہے. کیا ہے؟ اس کے دونوں پیروں میں انگلیاں ہیں اور ناخن ہے. متقوسۃ، اور اس کا معنی کمان کے ہوتا ہے. تفعول میں گیا تقوسا، یتقوس و تقوس، کماندار. کون دار؟ ہاں، یا نوکیلے کہہ لیجیے، نوکیلے ناخن ہے. اصل میں آگی انگلیاں ہیں اور نوکیلے ناخن. سمجھ گئے؟ ينشبها فی خشبۃ، ينشبها، انشبہ ينشب، گاڑ دینا، جیسے کانٹی گاڑ لیتا ہے. ينشبها فی خشبۃ، خشبہ میں لکڑی، کسی لکڑی کے اندر، اور غصن شجرۃ، یا کسی درخت کی شاخ کے اندر ان کو وہ گاڑ دیتا ہے. اس سے بات سمجھ گئی؟ جیسے کانٹی. ينشبها، ان ناخنوں کو، کس کو؟ ان ناخنوں کو کسی لکڑی کے اندر یا کسی درخت کی شاخ کے اندر گاڑ دیتا ہے. اور یتعلق بها، اور اس لکڑی یا اس درخت کی شاخ سے وہ چپک جاتا ہے. تعلق کا معنی یہاں کیا نا؟ چپک جاتا ہے. یہ سب قدرت کی طرف سے انتظام ہے. سب ہر ایک کو کچھ نہ کچھ آلہ دیا ہے. سمجھ گئے؟ درختوں میں بھی ایسے لٹکا رہتا ہے. وہ سمجھے نہیں سمجھے؟ اذا اراد ان ینام، کب؟ جب وہ سونے کا ارادہ کرتا ہے. جب سونے کا توجہ کرتا ہے. میں گر جائے گا نا، سمجھ آ گئی تھا؟ تو پوری رات تو سوتا رہتا ہے، دن میں سوتا ہے. دن میں بھی سوتا ہوگا، رات میں بھی سوتا ہوگا. رات میں تو خیر اپنا شکار کرتا ہے. ومن الخفافیش، یا خفاش کی جمع خفافیش. من تبیزیہ، اور بعض چمگادر وہ ہیں ما یشبہ الثعلب، جو لومڑی کے مشابہ ہے. کس کے مشابہ ہے؟ فی وجہہ، اپنے چہرے میں، یعنی ان کا چہرہ لومڑی کی طرح ہوتا ہے. اس کی طرح بات سمجھ رہے ہو نا؟ بعض چمگادر ایسے ہیں جو اپنے چہرے میں لومڑی کے مشابہ ہیں، یعنی ان کا چہرہ لومڑی کی طرح ہوتا ہے. وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الثَّعْلَبُ، اور اسی لیے اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ ثعلب. کیا نام رکھا جاتا ہے؟
सालब الطائر लोमड़ी परिंदा क्या है लोमड़ी परिंदा वग़िज़ाउहुल जुर्ज़ान व नहवुहा जुर्ज़ के जमा जुर्ज़ान चूहे को बोलते हैं इसको जुर्ज़ माने चूहा जमा जुर्ज़ान और चमगादड़ की ग़िज़ा क्या है चूहे हैं वनावहा और उसके अरे खाली चूहे नहीं है ये अमरूद का दरख्त पाए जाते हैं ना तो खूब कायदे से उनकी ग़िज़ा चूहे वगैरह हैं बहरहाल ومنها ما يتغذى بالذباب والحشرات الصغيرة और बाज़ मिनहा मिनल खुफाफिश और बाज़ चमगादड़ वो हैं जो मक्खी ज़ुबाब माने मक्खी और छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं तग़ज़्ज़ी का माना ग़िज़ा हासिल करना यानी मक्खी और छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं मक्खी और छोटे कीड़ों से ग़िज़ा हासिल करते हैं यानी मक्खी और छोटे कीड़ों को वमिनहा मा याकुलुल फाकिह आ गया ना और कुछ चमगादड़ वो है जो मेवा खाते हैं क्या खाते हैं तो हम चमगादड़ को हमने देखा है अमरूद वाला मामला बाकी और हो सकता है कोई मेवा खाते हो मगर अमरूद वाला तो मैंने देखा है वमिनहा मा यमतस्सु मा गैरिही मिनल हैवान अलग अलग सब नौ के हैं और कुछ चमगादड़ वो हैं जो अपने अलावा हैवान का खून चूसते हैं चमगादड़ का नहीं चमगादड़ के अलावा किसी और हैवान का वो खून चूसते